صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کتاب میں مجھ پر درود پاک لکھا تو جب تک میرا نام اس میں رہے گا فرشتے اس کے لیے استغفار یعنی بخشش کی دعا کرتے رہیں گے۔ آئیے مل کر پڑھتے ہیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین کرام، آپ کو فیضان رمضان کورس کے آج تیسرے دن کے لیکچر میں خوش آمدید کہتا ہوں، ویلکم کرتا ہوں، مرحبا کہتا ہوں۔ الحمدللہ اس فیضان رمضان کورس کے اندر ہم رمضان کے احکام، روزے کے مسائل، اس کے ساتھ ساتھ جو رمضان کے متعلقات ہیں جیسے تراویح، لیلۃ القدر، اعتکاف اور بہت ساری چیزیں سیکھنے سمجھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ برکتوں والا مہینہ ہے، علم دین ہم الحمدللہ اس میں سیکھتے ہیں۔ اچھی نیتیں کر لیجئے، نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ میں نیت کرتا ہوں اللہ عز و جل کی رضا کے لیے فیضان رمضان کورس کے تیسرے دن کے لیکچر کا آغاز کرتا ہوں۔ آپ بھی علم دین حاصل کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اس میں شامل ہو جائیے۔ کوشش کیجئے کہ آپ کی کوئی اور دوسری مصروفیت نہ ہو۔ 2 سے 3 بجے الحمدللہ، یہ 2 سے تقریباً 45 سے 50 منٹ کا یہ ہمارا وقفہ ہوتا ہے۔ اس میں ہم الحمدللہ بہت کچھ سیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ کوشش کیجئے گا کوئی آپ دوسرا کام نہ کریں، توجہ کے ساتھ آپ یہ سماعت کیجئے گا، انشاءاللہ عز و جل آپ کو بہت سارا علم دین حاصل ہوگا۔ اور بہت اچھا ہوگا اگر آپ کے پاس کوئی مدنی پیڈ، ہم اس کو بولتے ہیں، یہ آپ کے پاس ہو، یا جو بھی ڈائری آپ کے پاس ہے، یا اس کے علاوہ کاپی آپ نارمل لے لیں، جو آپ کو اچھی بات لگے، اس کو ہم مدنی پھول کا نام دیتے ہیں، تو آپ اس کو لکھ لیجئے۔ ایک بات کو آپ یاد کرتے ہیں تو وہ ایک سمجھانے کے لیے بات کروں گا، 20 دن آپ کو بات یاد رہے گی، مگر اسی بات کو آپ لکھ لیتے ہیں تو وہی بات آپ کو 20 سال تک یاد رہے گی۔ تو علم کو لکھ کر قید کر لینا چاہیے، اس پر عمل کرتے ہوئے آپ کوشش کیجئے کہ ان کو لکھتے بھی جائیے۔ صوفیہ کرام فرماتے ہیں روزے کے 3 درجے ہیں۔ یہ بیان کرنے سے پہلے اس بات کو سمجھیے کہ روزے کا لغوی معنی ہے رکنا، اور اصطلاحی طور پر، شرعی طور پر صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور جماع سے رکنے رہنے کو روزہ کہتے ہیں۔ یہ روزے کی لغوی تعریف ہے اور اصطلاحی تعریف ہے۔ لغوی معنی اس کا رکنا، اور اصطلاحی معنی اس کا صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانا پینا اور جماع وغیرہ سے رکے رہنے کا نام روزہ ہے۔ یہ بات سمجھنے کے بعد روزے کے 3 درجے سماعت کیجیے۔ پہلا درجہ اسی چیز کا نام ہے کہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک نہ کچھ کھایا پیا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو جماع وغیرہ ہے اس سے اپنے آپ کو محفوظ رکھا جائے۔ تو یہ عوام کا روزہ ہے، عام لوگوں کا روزہ ہے۔ اچھا، دوسرا خواص کا روزہ ہے، وہ یہ ہے کہ کھانے سے تو بچنا ہے، جماع وغیرہ سے تو بچنا ہے، اس کے ساتھ ساتھ جسم کے جتنے بھی ہمارے اعضاء ہیں، زبان ہے، ناک ہے، اس کے ساتھ ساتھ آنکھیں ہیں، ہاتھ ہیں، جسم کے جتنے بھی اعضاء ہیں، سب اعضاء کو برائیوں سے روکے رکھنا، یہ خواص کا روزہ ہے۔ تیسرا درجہ ہے اخص الخواص۔ ایک تو
खाने पीने और जमा वगैरह से रोके रखना, इसके साथ साथ अपने आज़ा को, जिस्म के जितने भी आज़ा हैं, हाथ हैं, पाँव हैं, ज़ुबान है, कान है, आँख है, जिस्म के जितने भी आज़ा हैं, इनको बुराइयों से रोके रखना। प्लस ये कि अपने आज़ा को, अपनी तवज्जो को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ लगाए रखना। तो ये 3 दर्जे हैं। तो कोशिश कीजिए हम आवाम से अपने आप जो है वो तरक्की करें और ख़वास तक, बल्कि ज़हे नसीब जो है वो जो तीसरा दर्जा है अखस्सुल ख़वास, उस तक हम पहुँचें। दाता साहब का एक इरशाद याद आ रहा है कश्फुल महजूब के अंदर। दाता साहब दाता गंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, रोज़े की हकीकत रुकना है और रुके रहने की बहुत सी शराइत हैं। मसलन मैदे को खाने पीने से रोकना, आँख को बदनिगाही से रोकना, कान को ग़ीबत सुनने से, ज़बान को फजूल बातें करने से। अलगर्ज़ ये कि जितने भी आज़ा हैं सब को गुनाहों से रोके रखना, बुराइयों से रोके रखना, ये रोज़े की हकीकत है। मिसाल के तौर पर आंखें हैं, इससे बदनिगाही ना हो। हाथ हैं, ये गुनाहों के कामों की तरफ ना बढ़े। पाँव हैं, चलकर इससे गुनाह ना हो। ज़ुबान है, कोई ग़ीबत, कोई गाली, कोई चुगली, कोई झूठ, इस तरह का कोई गुनाह जो है हमारी ज़ुबान से ना हो। कान है, म्यूज़िक ना सुने, गुनाहों वाली बातें ना सुने, ग़ीबत ना सुने। तो ये जिस्म के जो आज़ा हैं इनको बुराइयों से रोके रखना, गुनाहों से रोके रखना, ये रोज़े की हकीकत है। दाता साहब गंज बख्श रहमतुल्लाह ताला अलैह का कश्फुल महजूब के अंदर ये कौल मौजूद है। आइए अब मसाइल की तरफ हम चलते हैं। कल अल्हम्दुलिल्लाह हमने नीयत के ताल्लुक़ से बहुत कुछ सीखने समझने की सआदत हासिल की। आज पहले कुछ सहरी के हवाले से हम सुनते हैं, उसके बाद अफ्तारी के ताल्लुक़ से, सहरी में हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, अफ्तारी के अंदर हमें किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है, ये हम सीखते हैं। उनके बाद फिर मज़ीद दर्जा ब दर्जा जो रोज़े के मसाइल हैं इनकी तरफ हम चलेंगे। सहरी के ताल्लुक़ से पहली बात ये याद रखिए कि सहरी सुन्नत है, रोज़े के लिए शर्त नहीं है। यानी अगर एक शख्स सहरी नहीं करता, इसका ये मतलब नहीं कि उसका रोज़ा ही नहीं है। हाँ, सहरी को छोड़ना नहीं चाहिए। एक बुज़ुर्ग हैं शेख शरफुद्दीन अल-मारूफ बाबा बुलबुल शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह, फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने मुझे इतनी ताकत दी है कि अगर मैं सहरी ना भी करूं तो मैं सारा दिन रोज़े से गुजार सकता हूं, मगर मैं सहरी करता हूं। क्यों? क्योंकि ये नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत है और नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत पर अमल करना मेरे लिए 1 साल नफली इबादत से बेहतर है। आपने सुना होगा बाज़ लोग जब सहरी नहीं करते या किसी वजह से वो आँख नहीं खुलती और सहरी का वक्त गुजर जाता है, तो वो जताते हैं, बताते हैं कि आज मेरा जो है वो रोज़ा मैंने बग़ैर सहरी के रखा है, अपनी वो ताकत का इजहार करते हैं। हमारे यहाँ देहातों के अंदर इसको 8 पैरा रोज़ा ये कहा जाता है, यानी बग़ैर सहरी के रोज़ा रखना। तो ये कोई बहादुरी नहीं है। सुन्नत छोड़ के क्या बहादुरी है? बेहतर तो ये है, अफजल तो ये है कि सहरी की जाए और सुन्नत का सवाब लिया जाए। ये क्या एक सुन्नत छोड़ दी और इस पर जताया जा रहा है, इस पर जो है वो फ़ख्र किया जा रहा है, बताया जा रहा है दूसरों को। तो सुन्नत तो छूट गई, तो सुन्नत पर हमें अमल करना चाहिए। सहरी रोज़े के लिए सुन्नत है, शर्त नहीं है। दूसरी बात, सहरी के ताल्लुक़ से याद रखिए कि इस्लाम से पहले सहरी का उसूल और कानून क्या था, इस बात को समझिए। इस्लाम के आगाज़ के अंदर और इस्लाम से पहले जो नसारा थे उनके अंदर सहरी का उसूल और कानून ये था, गुरूब आफ्ताब इफ्तारी का वक्त है, आपने खाया पिया, उस वक्त तक आप खा पी सकते हैं जब तक आप सो ना जाए। लेकिन जैसे ही आंख लग गई आपके खाने पीने का वक्त ख़त्म हो गया और कल के रोज़े का वक्त स्टार्ट हो गया। अब चाहे वो जो आंख है वो इशा के वक्त लग जाए या रात को 12 बजे लग जाए, सहरी का वक्त क्लोज हो गया, सहरी का वक्त ख़त्म हो गया। अब
आंख लगने के बाद ना कुछ खा सकते हैं ना कुछ पी सकते हैं। ये पहले दौर के अंदर ये कानून था और इस्लाम के आगाज में भी यही कानून मौजूद था कि खाना पीना जो है वो उस वक्त तक जब तक आंख ना लग जाए, लेकिन जब आंख लग गई वक्त जो है वो रोजे का स्टार्ट हो चुका, ना कुछ खा सकते हैं ना कुछ पी सकते हैं। इसी कानून के मुताबिक एक सहाबी रसूल है, उनका नाम सैयदना सरमा बिन कैस रदी अल्लाह ताला अन्हु है। ये मजदूर थे, मेहनती शख्स थे। एक दिन रोज़े की हालत में खेती बाड़ी करने के लिए चले गए। सारा दिन काम करके शाम को वापस आए और अपनी ज़ौजे मोहतरमा से इफ्तारी के लिए खाना तलब किया। तो खाने में कुछ ताख़ीर थी तो वो खाना बनाने के लिए चली गई। ये चूँकि सारा दिन काम करते रहे थे और एक थकावट इनको थी, ये बैठे बैठे वहीं पर सो गए। खाना तैयार करके जब आपकी ज़ौजा मोहतरमा ने आपको जगाया और खाना आपके सामने रखा तो आपने खाने से इनकार कर दिया, क्योंकि उस वक्त का जो उसूल था वो ये था कि गुरूब आफताब के बाद उस वक्त तक खा पी सकते हैं जब तक आपकी आंख न लग जाए। और इनकी आंख लग चुकी थी, उसूल और कानून के मुताबिक इनका अगला रोज़ा स्टार्ट हो चुका था, अब ये कुछ खा पी नहीं सकते थे। लिहाजा उसूल पर और कानून पर अमल करते हुए उन्होंने खाने से इनकार कर दिया। अगले दिन फिर वो काम काज के लिए, जो उनकी खेती बाड़ी का काम था, ज़मीन का काम था, वो करने के लिए चले गए। आधा दिन गुजरा, चूँकि 2 दिन से उन्होंने कुछ खाया पी नहीं था और बगैर जो है वो सहरी के बगैर खाए पिए अगला रोज़ा भी रखा था। तो आधा दिन गुजरा और काम काज किया तो कमज़ोरी के सबब वो बेहोश हो गए। उनको उठाकर घर में लाया गया। ये बात नबी अलैहिस्सलाम तक पहुंची। उस वक्त हज़रत सैयदना जिब्राइल अलैहिस्सलाम सूरह बकरा की आयत नंबर 187, ये आयत नंबर 182 से लेकर तकरीबन आयत नंबर 188 तक, ये जो 6-7 आयात है, इनका ताल्लुक रमज़ान, रोज़ा और इन चीज़ों से इसका ताल्लुक है। बहुत अच्छा होगा अगर आप इन 6 से 7 आयात का तफसीर सिरातुल जिनान से एक दफ़ा मुताला कर लें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आपको रमज़ान और रोज़े के ताल्लुक से बहुत कुछ आपको इल्म हासिल होगा, बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। तो कुरान मजीद की ये आयत करीमा आयत नंबर 187 हज़रत सैयदना जिब्राइल अलैहिस्सलाम लेकर नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुए। वो आयत क्या है उसका तर्जमा समात कीजिए। और खाओ पियो यहाँ तक कि तुम्हारे लिए जाहिर हो जाए सफ़ेदी का डोरा स्याही के डोरे से, फजर से, फिर रात आने तक रोज़े पूरे करो। यहाँ जो सफ़ेद डोरा और स्याही डोरा है, स्याही डोरे से मुराद जो है वो रात है और सफ़ेद डोरे से मुराद सुबह सादिक है। तो इस आयत करीमा के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम मोमिनीन पर एहसान फरमाया, उम्मत मुहम्मदिया पर एहसान फरमाया और हमें सुबह सादिक तक खाने पीने की इजाज़त दी गई। जो पहले उसूल था कि गुरूब आफताब के बाद उस वक्त तक खा पी सकते हैं जब तक आंख न लग जाए, इस उसूल को तोड़ दिया गया, इस उसूल को ख़त्म कर दिया गया और नया उसूल हमें ये दिया। ये उम्मत मुहम्मदिया का खासा भी है कि अगर हम गुरूब आफताब के बाद सोते भी हैं फिर भी हम जो है वो सुबह सादिक तक खा पी सकते हैं। ये हमें इसकी खुसूसी तौर पर हमें इजाज़त दी गई। यहाँ मैं एक और बात करना चाहूँगा। हमारे यहाँ आवाम के अंदर ये बात मशहूर है, लोगों के अंदर पहले तो बहुत ज़्यादा मशहूर थी, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह ये अमीर अहले सुन्नत मदनी चैनल पर बार बार फरमाते रहते हैं। मदनी चैनल इस बात की तलकीन करता रहता है, उलमाए अहले सुन्नत ने लोगों को बताया, तो अब ये जहालत ख़त्म हो गई है। वरना कुछ अर्सा पीछे चलें तो ये बात बड़ी मशहूर थी कि उस वक्त तक हम खा सकते हैं जब तक आज़ान ख़त्म ना हो जाए, और ये कान लगा कर कहते थे फ़लाँ जगह पर आज़ान हो रही है, तो वो जब तक ख़त्म नहीं होगी तब तक खाएं पिएँ। तो याद रखिए आज़ान जो है वो सुबह सादिक के बाद होती है। जब फजर का वक्त स्टार्ट होगा तब आज़ान होगी, और फजर का वक्त स्टार्ट होते ही सहरी का वक्त ख़त्म हो जाता है। यानी सहरी का जो वक्त है वो सुबह सादिक तक, और आज़ान का वक्त सुबह सादिक स्टार्ट होने से आज़ान का वक्त है। इसका मतलब ये है कि जब आज़ान हो रही हो तो उससे पहले ही सहरी का वक्त ख़त्म हो चुका है, और अब जो खाए पिएगा उसका तो रोज़ा ही नहीं है।
لیکن اب الحمدللہ مدنی چینل پر یہ بار بار ہر سال یہ مسئلہ بیان کیا جاتا ہے. علماء اہل سنت ائمہ جو مساجد کے ہیں امام حضرات ہیں وہ انہوں نے اس مسئلے کو بیان کیا. اب ایک حد تک الحمدللہ یہ جہالت ختم ہو چکی ہے. تو اس آیت کریمہ میں اذان کا بالکل تذکرہ موجود نہیں ہے. یہاں سحری کا وقت بیان کیا گیا, یہاں اذان کا, اذان فجر کا بالکل تذکرہ موجود نہیں ہے. کوئی تعلق نہیں ہے سحری کا اور نماز فجر کا. اذان جو ہے وہ تو نماز فجر کے لیے اور سحری جو ہے یہ روزے کے لیے, ان کا کوئی آپس میں تعلق نہیں ہے. یہاں پر صبح صادق کو ہی بیان کیا گیا کہ اس وقت تک کھا سکتے ہیں جب تک سفید ڈورا جو ہے وہ بلیک ڈورے سے ممتاز ہو جائے, تب تک ہم کھا پی سکتے ہیں. تو یہ ہمیں جو سحری کی اجازت دی گئی اس تعلق سے واقعہ میں نے آپ کے سامنے رکھا, یہ اللہ کا ہم پر فضل ہے. تیسری بات یہ یاد رکھیے کہ جہاں پر ہمیں سحری کی اجازت دی گئی پلس یہ کہ سحری کرنے میں ہمیں اجر بھی دیا گیا. ایک یہ کہ ہمیں اجازت دی گئی کہ کھا پی سکتے ہیں, ہم پر احسان کیا. احسان پلس احسان یہ ہے کہ جو سحری کرتا ہے اللہ رب العزت اس کو اجر عطا فرماتا ہے. دو احادیث اس ضمن میں عرض کرتا ہوں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, موجم کبیر کی یہ حدیث ہے, ارشاد فرمایا 3 افراد, 3 طرح کے آدمی جتنا بھی کھا لیں, شرط یہ ہے کہ وہ کھانا حلال ہو, جتنا بھی کھا لیں, فرمایا اس پر کوئی حساب کتاب نہیں ہے, کوئی حساب نہیں ہوگا اس پر. وہ 3 طرح کے افراد کون ہیں؟ فرمایا نمبر 1 مجاہد, جو اللہ کے راستے میں ہو, سرحد کی حفاظت کر رہا ہو, اللہ کے راستے میں جہاد میں وہ جو کچھ کھائے پیے, شرط یہ ہے کہ وہ حلال ہونا چاہیے. فرمایا اس پر کوئی حساب نہیں ہے. دوسرا بندہ وہ جو سحری کرتا ہے, سحری کا کھانا کھاتا ہے, فرمایا یہ جتنا مرضی کھائے, شرط یہ ہے کہ وہ کھانا حلال ہونا چاہیے, قیامت کے دن اس پر کوئی حساب نہیں ہوگا. تیسرا فرمایا روزہ دار افطار کے وقت جو کھانا کھاتا ہے اللہ رب العزت شرط یہ ہے کہ وہ حلال ہو, اس پر کوئی حساب نہیں فرمائے گا. دوسری حدیث پاک مسند امام احمد کی حدیث پاک ہے, ارشاد فرمایا سحری پوری کی پوری برکت ہے, سحری پوری کی پوری برکت ہے. مجھے نہیں یاد کسی اور کھانے کے بارے میں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سحری پوری کی پوری برکت ہے, بس تم نہ چھوڑو, چاہے یہی ہو کہ تم پانی کا ایک گھونٹ پی لو. یعنی تمہیں کچھ بھی کھانے کو نہیں مل رہا, پانی کا گھونٹ تو ہے نا, چلو اس سے سحری کر لو, لیکن سحری کو چھوڑو نا, سحری لازمی کرو. بے شک اللہ عز و جل اور اس کے فرشتے رحمت بھیجتے ہیں سحری کرنے والوں پر. سبحان اللہ. ایک تو ہمیں احسان یہ کہ سحری کی اجازت دی گئی, اور احسان پلس احسان ہم پر یہ ہے کہ سحری کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر اجر بھی عطا فرماتا ہے. چوتھی بات یہ کہ سحری میں ہمیں کیا کھانا چاہیے, جو گھر میں پکا ہو حلال ہو وہ ضرور کھائیے. پلس یہ کہ افطار کے ہم جو افطار کرتے ہیں اس میں ہم اہتمام کے ساتھ ہم کھجور رکھتے ہیں اور کھجور کھاتے ہیں. تو یاد رکھیے جس طرح افطار کے وقت کھجور کا استعمال کرنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے, اسی طرح سحری میں بھی کھجور کا استعمال کرنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے. لہٰذا ناظرین کرام آج نیت کیجیے کہ ہم اسپیشلی ہم اس چیز کا اہتمام کرتے ہیں. بڑی اچھی بات ہے, سنت پر عمل ہے, کرنا چاہیے کہ ہم جو ہے وہ افطاری ہم نے کرنی ہے تو ہم نے جو ہے وہ کھجور سے کرنی ہے. بڑی اچھی بات ہے, سنت پر عمل ہے, اہتمام کرنا چاہیے, سنت کا تو اہتمام کرنا چاہیے. لیکن آج یہ نیت کیجیے کہ سحری میں بھی ہم کھجور کا اہتمام ضرور کریں گے اور کھجور کا استعمال ضرور کریں گے. الحمدللہ میں نے جب سے یہ حدیث پڑھی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام افطار میں تو کھجور کا استعمال کرتے ہی تھے, سحری کے اندر بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کھجور کا استعمال فرمایا کرتے تھے, اس وقت سے الحمدللہ کوشش ہوتی ہے کہ سحری میں کھجور میسر آ جائے. گھر کے اندر جب دسترخوان لگتا ہے تو یہ ایک عادت بن گئی ہے کہ گھر میں الحمدللہ جہاں پر دیگر چیزیں موجود ہوتی ہیں وہاں پر کھجور بھی موجود ہوتی ہے. تو سنت کی نیت سے کچھ نہ کچھ کھجور کا استعمال سحری کے اندر ہو جاتا ہے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. 2 احادیث میں عرض کرتا ہوں کھجور کے استعمال کے حوالے سے.
एक का जो ताल्लुक़ है वो नबी अलैहिस्सलाम के अमल से है और दूसरे का जो ताल्लुक़ है वो नबी अलैहिस्सलाम के कौल से है। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, ताजदार मदीना सुरूर क़ल्ब व सीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सहरी के वक्त, चूँकि ये हुज़ूर के खादिम थे, 10 साल इन्होंने नबी अलैहिस्सलाम की खिदमत की है। तो हज़रत अनस फरमाते हैं कि सहरी के वक्त नबी अलैहिस्सलाम ने मुझसे फरमाया, मेरा रोज़ा रखने का इरादा है, मुझे कुछ खिलाओ। तो मैंने कुछ खजूरें और एक बर्तन में पानी पेश किया। यानी गोया कि नबी अलैहिस्सलाम ने जो सहरी फरमाई उसके अंदर खजूरें थीं प्लस ये कि कुछ पानी मौजूद था। दूसरी का ताल्लुक नबी अलैहिस्सलाम के कौल से है और ये मौजम कबीर की हदीस है। नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, नेम सुहूर अत्तमर, फरमाया खजूर बेहतरीन सहरी है। एक और हदीस है उसमें अल्फाज कुछ यूँ है, नेम सुहूर अल-मुमिनी अत्तमर, फरमाया खजूर मोमिन की क्या ही अच्छी सहरी है। सुभान अल्लाह, खजूर मोमिन की क्या ही अच्छी सहरी है। तो नाज़रीन किराम, आज नियत कीजिए कि इफ्तारी के साथ साथ हम सहरी में भी खजूर का इस्तेमाल करेंगे और नबी अलैहिस्सलाम की इस सुन्नत पर अमल करेंगे। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। तो चौथी बात क्या थी? खजूर का इस्तेमाल सहरी के अंदर। पांचवी बात, सहरी का वक्त क्या है, किस वक्त हमें सहरी करनी चाहिए। नबी अलैहिस्सलाम की हदीस है, इरशाद फरमाया कि सहरी में ताखीर किया करो। नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, 3 चीज़ों को अल्लाह अज़्ज़-व-जल महबूब रखता है। वो 3 चीज़ें कौन सी हैं? इफ्तार में जल्दी करना। अच्छा, इसकी डिटेल क्या है वो इंशाल्लाह हम आगे जब इफ्तार के चैप्टर पर आएंगे तो इस चीज़ को बयान करेंगे। इरशाद फरमाया, इफ्तार में जल्दी करना। नंबर 2, सहरी में ताखीर करना। नंबर 3, नमाज के क़याम में हाथ पर हाथ रखना। 3 चीज़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को महबूब हैं, पसंद हैं। मौजम औसत की ये हदीस है। अब यहाँ पर अल्लाह ताला को महबूब ये है कि सहरी के अंदर ताखीर की जाए। तो इस ताखीर से कौन सा वक्त मुराद है? मैं आपको एक कानून अर्ज़ करता हूँ। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह ताला ने तफसीर नईमी के अंदर ये बयान किया है। तो मैं कानून ये आपको अर्ज़ करता हूँ, उस ताल्लुक़ से फिर आप उसका वक्त जो है वो निकाल लीजिएगा। तो मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि सहरी में ताखीर करना ये अल्लाह ताला को महबूब है, पसंद है। तो इस ताखीर से मुराद रात का छठा हिस्सा है। रात का छठा हिस्सा है। अच्छा, अब सवाल ये उभरता है कि छठा हिस्सा जो है वो हम कैसे मालूम करेंगे? तो सिंपल उसूल अर्ज़ करता हूँ। गुरूब आफ्ताब तक यानी मगरिब का जो वक्त है वो वक्त आप नोट कर लीजिए और उधर से जो फजर के स्टार्ट का वक्त है, फजर की नमाज का जो स्टार्ट का वक्त है वो आप मालूम कर लीजिए। 2 वक्त आपके सामने आ गए। पहला वक्त गुरूब आफ्ताब और दूसरा वक्त सुबह सादिक। ये दौरान की जो ड्यूरेशन है ये आप नाप लीजिए। मिसाल के तौर पर मैं मिसाल देने के लिए 7 बजे जो है वो सूरज गुरूब हो रहा है। मिसाल समझाने के लिए 7 बजे सूरज जो है वो गुरूब हो रहा है। अच्छा, उधर से 4 बजे सुबह सादिक है। 7 बजे गुरूब आफ्ताब और सुबह 4 बजे सुबह सादिक। ये ड्यूरेशन नापिए, तकरीबन 9 घंटे बन जाएंगे। अच्छा, इन 9 घंटों को 6 पर तकसीम कीजिए, 1.5 घंटा आएगा। मतलब ये है कि 4 बजे से पहले जो 1.5 घंटा है ये आखिरी छठा हिस्सा है और इसी छठे हिस्से में सहरी करना ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को पसंद है और महबूब है। 4 बजे से 1.5 घंटा पहले कब बनेगा? ये तकरीबन 2:30 बजे, यानी 2:30 बजे के बाद और 4 बजे से पहले पहले ये जो ड्यूरेशन है ये रात का छठा हिस्सा है और इस हिस्से में सहरी करना ये अल्लाह अज़्ज़ व जल को महबूब भी है और पसंद भी है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तो ये सहरी के ताल्लुक से 5 बातें मैंने आपके यहाँ गोश गुजार की हैं। इन 5 बातों को मैं लिख लेता हूँ ताकि एक दोहराई भी हो जाएगी, वाइट बोर्ड की सहूलत भी है, इसका भी हम फ़ायदा उठाते हैं। और आप कोशिश कीजिए इन 5 बातों को लिख लीजिए। ये 5 पॉइंट हैं, इनको आप नोट कर लीजिए। मैं ये लिखता हूँ, उसके बाद इंशाल्लाह इफ्तारी का चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं।
تو 5 باتیں آپ نے سحری کے تعلق سے یاد رکھنی ہے، ڈیٹیل کے ساتھ، تفصیل کے ساتھ میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، صرف پوائنٹ کے طور پر میں یہاں پر لکھ دیتا ہوں، آپ بھی کوشش کیجیے، امید آپ نے پیڈ تو پکڑ لیا ہوگا، قلم بھی آپ کے ہاتھ میں ہوگا، تو یہ 5 جو پوائنٹ ہیں یہ آپ نوٹ کر لیجیے، انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا، اور سحری کے تعلق سے آپ کو بہت کچھ امید ہے جاننے کو ملا ہوگا۔ پہلی بات، سحری سنت ہے، شرط نہیں ہے۔ سحری سنت ہے، شرط نہیں ہے۔ دوسری بات، سحری کے تعلق سے ہم نے یہ جانا کہ آغاز اسلام پلس یہ کہ اسلام سے پہلے سحری کا اصول۔ تیسری بات جو آج ہم نے جانی، سحری میں اجر و فضیلت۔ چوتھی بات جو آج ہم نے جانی، سحری میں کھجور کا استعمال کیجیے۔ اور 5ویں اور آخری بات جو ہم نے جانی وہ ہے سحری کا افضل ترین وقت۔ یہ 5 باتیں آپ یاد رکھ لیجیے۔ پہلی بات، سحری سنت ہے، شرط نہیں ہے۔ دوسری بات، آغاز اسلام پلس یہ کہ اسلام سے پہلے سحری کا اصول کیا تھا۔ تیسری بات، سحری میں اجر و فضیلت۔ چوتھی بات، سحری میں کھجور کا استعمال کیجیے۔ 5ویں بات، سحری کا افضل ترین وقت۔ تو یہ ناظرین کرام 5 باتیں تھیں جن کا تعلق جو ہے وہ سحری کے ساتھ تھا، تو ان کو یاد رکھیے، انشاءاللہ آپ کو بہت کچھ سیکھنے جاننے کا موقع ملے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو یہ ساری باتیں تھیں سحری کے تعلق سے۔ اب ہم شروع کرتے ہیں افطار کا چیپٹر۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ افطار میں ہم ٹوٹل 4 باتیں سیکھیں گے۔ پہلی بات، چونکہ ابھی ہم نے حدیث سنی کہ 3 طرح کے لوگ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو بڑے پسند ہیں، بڑے محبوب ہیں۔ ان میں سے ایک تو سحری کے تعلق سے تھا، دوسرا جو ہے وہ افطار کے تعلق سے تھا کہ جو افطار میں جلدی کرتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو محبوب بھی ہے اور پسند بھی ہے۔ تو یاد رکھیے، جب چونکہ جو روزے کا وقت ہے وہ صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک ہے، تو جیسے ہی آپ کو غروب آفتاب کا یقین ہو جائے، اذان کا ویٹ نہ کریں۔ سائرن ہمارے ہاں بجتے ہیں، بالکل انتظار نہ کریں۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ اور بھی آواز وغیرہ لگائی جاتی ہے، کسی چیز کا ویٹ نہ کریں۔ جیسے ہی آپ کو افطاری کا یقین ہو جائے، فوراً آپ کچھ کھا پی لیجیے، افطاری کر لیجیے، دیر نہ کیجیے، جلدی کیجیے افطاری کے اندر۔ یہ اللہ رب العزت کو محبوب ہے، پسند ہے۔ اچھا، یہ بھی بات یاد رکھیے کہ افطاری کا تعلق بھی اذان سے نہیں ہے۔ جس طرح سحری کا میں نے عرض کیا تھا کہ سحری کا تعلق اذان فجر سے نہیں ہے، اسی طرح افطاری کا تعلق اذان سے نہیں ہے۔ مجھے ایک بات بتائیں، جیسے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سحری ختم ہوگی اذان کے ساتھ، افطاری ختم ہوگی اذان کے ساتھ۔ اچھا، جب ہم ان کو مسئلہ بتاتے ہیں کہ سحری کا تعلق اذان سے نہیں ہے، اذان بعد میں ہے، سحری کا وقت کا اختتام پہلے ہے، اچھا، وہ ہمیں دلیل کے طور پر یہ کہتے ہیں کہ آپ افطار جب کرتے ہیں تو اذان کے ساتھ کرتے ہیں، تو سحری بھی آپ جو ہے وہ اذان کے ساتھ ہی اس کا اختتام کریں۔ تو ان بھائی جان کی خدمت میں میں جواب عرض کرتا ہوں کہ وہ ممالک جن میں اوپنلی اذان نہیں ہوتی تو وہ افطاری کب کریں گے؟ یقیناً وقت کے ساتھ جب ان کو غروب آفتاب کا یقین ہوگا کر لیں گے۔ اذان تو ہوتی نہیں وہاں پر، تو اذان کا تعلق نہیں ہے، اذان کا تعلق فجر کے ساتھ ہے، اذان کا تعلق مغرب کے ساتھ ہے، سحری کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، افطاری کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ حدیث پاک ملاحظہ کیجئے افطاری کے تعلق سے،
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لوگ خیر پر رہیں گے، بھلائی پر رہیں گے جب تک افطار میں جلدی کرتے رہیں گے۔ سبحان اللہ، سحری میں تاخیر کیجئے، افطاری میں جلدی کیجئے، اللہ کو بھی محبوب، اس کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کے محبوب کو بھی محبوب۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو پہلی بات ہم نے یہ سیکھی کہ افطاری میں جلدی کیجئے۔ دوسری بات، افطار جو ہے وہ کس چیز سے کریں؟ دو حدیثیں عرض کرتا ہوں۔ ایک کا تعلق جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے عمل سے ہے، اور دوسرے کا تعلق نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قول سے ہے۔ عملی حدیث ملاحظہ کیجئے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ آپ افطاری جو ہے وہ تر کھجور سے کریں۔ کھجور دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک وہ ہوتی ہے جو تر کھجور ہوتی ہے، اچھا ایک کھجور ہوتی ہے وہ جو خشک ہوتی ہے، جس کو ہم چھہارے کا نام بھی دیتے ہیں، اور ہمارے ہاں جو ایک نارمل کھجور ملتی ہے وہ تقریباً خشک کھجور ہوتی ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اولن کوشش یہ ہوتی تھی کہ آپ تر کھجور سے روزہ افطار کریں۔ تر کھجور، اچھا اگر تر کھجور نہ ملتی تو پھر دوسری نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ آپ خشک کھجور سے روزہ افطار کرتے۔ پہلے تر کھجور نہ ملے تو خشک کھجور، تر بھی نہ ملی اور خشک کھجور بھی نہ ملی، پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام پانی سے روزہ افطار کیا کرتے تھے۔ ناظرین کرام نیت کیجیے، کوشش کریں، اہتمام کریں تر کھجور کا، نہ ملے خشک کھجور، نہ ملے پانی کے ساتھ آپ روزہ افطار کرنے کی نیت کیجیے۔ اچھا بالکل اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان بھی ہے کہ جب تم افطار کرو تو تر کھجور کے ساتھ، نہ ملے تو خشک کھجور کے ساتھ، نہ ملے تو پانی کے ساتھ تم افطار کر لو۔ دوسری بات، افطار ہم کس سے کریں یہ ہم نے جانی۔ تیسری بات، وقت افطار دعا کیجیے۔ دو احادیث پہلے دعا کے تعلق سے سماعت کیجیے۔ بے شک روزہ دار کے لیے افطار کے وقت ایک ایسی دعا ہے جب وہ اپنے رب سے کرتا ہے تو اس کا رب اس کو رد نہیں فرماتا۔ وہ جو بھی دعا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کو قبول فرماتا ہے۔ دوسری حدیث ہے ابن ماجہ کی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا 3 شخص جب دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعا کو رد نہیں فرماتا، ان کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ وہ 3 اشخاص کون سے ہیں؟ نمبر 1، ارشاد فرمایا عادل بادشاہ، نیک حکمران جب اپنے رب سے دعا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ دوسرا ارشاد فرمایا مظلوم جس پر ظلم کیا گیا ہو، وہ مظلوم شخص ظلم کی حالت میں جب اپنے رب سے استدعا کرتا ہے، دعا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ تیسرا شخص ارشاد فرمایا روزہ دار افطار کے وقت جب دعا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ نیت کیجئے ناظرین کرام کہ جہاں ہم کھاتے پیتے ہیں افطار کے وقت وہاں ہم دعا بھی لازمی کریں گے، اور دعا کبھی اس میں کوئی نقصان ہے ہی نہیں ہے، دعا کے اندر دعا میں فائدہ ہی فائدہ ہے۔ ایک حدیث پاک ہے، خلاصہ کچھ یوں ہے کہ جب بندہ دعا مانگتا ہے تو جو وہ دعا کے اندر جو چیز مانگتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو وہ عطا فرما دیتا ہے۔ اچھا جو اس نے مانگا اس کو نہ ملا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کے بدلے میں بندے کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ جو مانگا وہ بھی نہ ملا، گناہ بھی معاف نہ ہوئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نام اعمال میں وہ دعا کا جو ہے وہ اجر رکھ دیتا ہے، جس کو بندہ جو ہے کل قیامت کے دن دیکھے گا۔ اور حدیث کا اگلا کچھ حصہ یوں ہے کہ جب قیامت کے دن بندہ اپنی ان دعاؤں کا اجر دیکھے گا جو اس نے دنیا میں کی تھیں اور وہ دعائیں قبول نہیں ہوئی تھیں، جب ان کا اجر دیکھے گا بندہ یہ تمنا کرے گا اے مالک عز و جل کاش دنیا میں میری کوئی بھی دعا قبول نہ ہوتی، اتنا اس کا اجر ہوگا۔ تو دعا میں کوئی نقصان نہیں ہے، فائدہ ہی فائدہ ہے۔ رب کا حکم ہے اس پر عمل ہوگا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے اس پر عمل ہوگا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم بھی ہے اس پر عمل ہوگا، عابدین کا طریقہ کار ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے ہیں ان کا طریقہ کار ہے، وہ دعا کرتے ہیں۔
آپ دعا کریں گے نیک بندوں میں آپ شامل ہوں گے. اور پانچواں اس کی سعادت یہ ہے، فائدہ یہ ہے کہ جو آپ اپنے رب سے مانگیں گے آپ کا رب وہ آپ کو عطا فرمائے گا. اچھا پھر ایک اور بڑی بات ہے، لوگ کہتے ہیں یار دعا کرتے ہیں دعا قبول نہیں ہوتی. ایک حدیث پاک ہے، سیدنا جبرائیل علیہ السلام سے مالک عز و جل فرماتا ہے جب ایک نیک بندہ اپنے رب سے مانگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی حضرت جبرائیل کو فرماتا ہے کہ اے جبرائیل ابھی اسے نہ دینا، یہ بار بار مجھ سے مانگے گا اور اس کی جو زبان ہے، اس کا جو مانگنا ہے وہ مجھے بڑا پسند ہے. اور جب کوئی فاسق آدمی، نافرمان آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتا ہے، دعا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اس کو فوراً دے دو، جلدی دے دو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ پسند نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ناپسند فرماتا ہے کہ فاسق شخص اس سے بار بار مانگے، تو جلدی نہ مچائیے. ایک اور حدیث ہے، خلاصہ کچھ یوں ہے کہ کچھ ایسی دعائیں ہیں جو قبول نہیں ہوتی. ان میں سے ایک جو وقت ہے، ایک جو دعا ہے وہ یہ ہے کہ دعا کی جائے اور پھر جلدی مچائی جائے کہ قبول ہو جائے. جو ایسی جو دعا ہے وہ قبول نہیں ہوتی. تو دعا کریں اور چونکہ فائدہ ہی فائدہ ہے، مل جائے گا جو آپ مانگیں گے، مل جائے گا بہت اچھا ہے. نہ بھی ملے گا گناہ معاف ہوں گے. اچھا گناہ بھی نہ معاف ہوں، اس کا اجر جو ہے وہ نام اعمال میں درج ہوگا. کل قیامت کے دن جب آپ اس کو دیکھیں گے تو آپ رش کریں گے کہ کاش دنیا کے اندر میری کوئی بھی دعا قبول نہ ہوتی. تو دعا لازمی کریں وقت افطار میں. چوتھی اور آخری بات، افطار میں دعا کون سی کرنی چاہیے؟ دعا تو کرنی چاہیے لیکن دعا کون سی کرنی چاہیے؟ اس سے پہلے میں ایک اور بات آپ کو بتا دوں کہ یہ وقت کون سا ہے، کس وقت ہمیں دعا کرنی چاہیے. ہمارے ہاں معاشرے کے اندر جب افطاری ہوتی ہے تو اس سے پہلے جو 5-7 منٹ ہوتے ہیں اس میں دعا کا اہتمام ہوتا ہے. وہ بھی ہر گھر کے اندر نہیں ہوتا، ہر جگہ نہیں ہوتا، لیکن بہرحال جو لوگ دعا کا اہتمام کرتے ہیں وہ تقریباً روزہ افطار ہونے سے پہلے کے جو 3 منٹ 5 منٹ 7 منٹ ہے اس ڈوریشن کے اندر وہ دعا کا اہتمام کرتے ہیں. مگر ناظرین یاد رکھیے، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فتاوی رضویہ کے اندر تحقیق کے بعد یہ ارشاد فرمایا ہے کہ جو ہم نے وقت افطار دعا کرنی ہے وہ جو وقت ہے وہ روزہ افطار ہونے کے بعد کا وقت ہے. جیسے روزہ افطار ہو، کچھ آپ کھا پی لیجئے اور کھانے پینے کے بعد جو ہے جیسے کھجور کھا لی، تر کھجور مل جائے ورنہ خشک کھجور، ورنہ پانی کے ساتھ روزہ افطار کیجئے. افطار کے بعد تب دعا کا وقت ہے، اس وقت آپ دعا کیجئے. تو یہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے افطار کا وقت بیان کیا. اچھا اب دعا ہم نے کیا کرنی ہے؟ پہلے تو 2 حدیثیں ہیں وہ افطار کے تعلق سے ہیں، وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. پلس یہ کہ جو آپ دعا کر سکتے ہیں، جو آپ کی تمنا ہے، ہر بندے کی ایک الگ الگ ہوتی ہے. گناہوں سے معافی مانگیے، اللہ تعالیٰ کی رضا مانگیے. جو آپ دعا کرنا چاہیں اپنے والدین کے لیے، اپنے اساتذہ کے لیے، اپنے دوست احباب، جو مریضوں کے لیے آپ دعا کرنا چاہیں ضرور اور لازمی کیجیے. مگر پہلے جو 2 احادیث میں دعائیں ہیں پہلے یہ مانگیے. اور یہ مانگنے کب ہے؟ جو میں نے وقت عرض کیا اس وقت کے اندر یہ دونوں دعائیں مانگیں. اس کے بعد جو آپ دعا مانگنا چاہیں وہ آپ مانگیں. 2 دعائیں کون سی ہیں؟ پہلی سنن ابو داؤد کی حدیث پاک ہے، اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، یہ دعا ہے. دوسری دعا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، اے علی جب تم رمضان کے مہینے میں روزہ رکھو تو افطار کے بعد یہ دعا پڑھو. وہ دعا کیا ہے؟ اللہم لک صمت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت. یہ 2 دعائیں، یہ 2 دعائیں امیر علیہ سنت نے اپنی مایہ ناز تصنیف فیضان رمضان صفحہ نمبر 114 کے اندر یہ دعا موجود ہے. ہیڈنگ جو ہے اس کی افطار کی دعا. اس سے آپ بے شک آپ یاد کر لیجئے اور بہت سارے مسلمانوں کو یہ تقریباً یاد بھی ہوتی ہے. تو یہ 2 دعائیں مانگ لیجئے، پلس یہ کہ جو آپ اپنے رب سے مانگنا چاہتے ہیں وہ آپ مانگیے. تو ہم نے افطار کے تعلق سے 4 باتیں سیکھی ہیں. وہ 4 باتیں میں لکھ لیتا ہوں، جس طرح ہم سحری کے تعلق سے ہم نے لکھا اور پوائنٹ آپ نے نوٹ کیے، اسی طرح آپ افطاری کے تعلق سے بھی نوٹ کر لیجیے. افطار کب ہے؟ پہلی بات جو ہم نے افطاری کے تعلق سے سیکھی ہے وہ یہ ہے کہ افطار میں جلدی کیجیے.
افطار میں جلدی کیجیے۔ دوسری بات جو ہم نے سیکھی ہے وہ افطار کس سے کریں۔ تیسری بات جو ہم نے سیکھی ہے وہ وقت افطار دعا کیجیے۔ وقت افطار دعا کیجیے۔ اور چوتھی اور آخری بات جو ہم نے سیکھی وہ افطار کی دعا۔ یہ پوائنٹ آپ نوٹ کر لیجئے۔ پہلا پوائنٹ یہ ہے افطار میں جلدی کیجیے، دوسرا افطار کس سے کریں، تیسری بات وقت افطار دعا کیجیے، اور چوتھی اور لاسٹ بات یہ ہے کہ افطار کی دعا کیا ہے۔ تو یہ 4 چیزیں ہم نے افطار کے تعلق سے سیکھی ہیں، ان کو آپ نوٹ کر لیجئے، لکھ لیجئے۔ تھوڑا سا آپ ان کو دکھا دیں ذرا اچھے انداز سے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ہم آخر کے اندر روزہ داروں کی حکایتیں بھی بیان کرتے ہیں جو امیر اہل سنت نے فیضان رمضان میں بیان کی ہیں۔ کل ہم نے 2 حکایتیں سنی تھیں، آج کی حکایت بھی ملاحظہ کیجیے انشاءاللہ عز و جل۔ آپ دیکھا میں نے کہ بہت سارے آپ سوالات بھی بھیجتے ہیں، تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ کل سے آپ کے کچھ جو سوالات ہیں وہ بھی ہمیں انشاءاللہ شامل کریں۔ آپ جو سوالات میسنجر پر بھیج دیجیے گا، انشاءاللہ آپ کے جو سوالات ہوں گے ان کو ہم شامل کریں گے۔ تو آج کی حکایت ملاحظہ کیجیے۔ بخاری شریف میں ہے کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، میں نے رمضان کے روزے کی حالت میں اپنی عورت سے قربت کی، میں ہلاک ہو گیا، فرمائیے اب میں کیا کروں؟ سرکار نامدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، غلام آزاد کر سکتے ہو؟ عرض کی نہیں۔ فرمایا کیا متواتر 2 ماہ کے روزے رکھ سکتے ہو؟ عرض کی نہیں۔ فرمایا 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتے ہو؟ عرض کی یہ بھی نہیں کر سکتا۔ اتنے میں بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں کسی نے کچھ کھجوریں ہدیۃً تحفۃً پیش کی۔ سرکار نامدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے وہ ساری کھجوریں اس صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائیں اور فرمایا انہیں خیرات کر دو، تمہارا یہی کفارہ ہو جائے گا۔ وہ بولا، اللہ عز و جل کی قسم، مدینے میں میرے گھر والوں سے بڑھ کر کوئی خاندان محتاج نہیں ہے۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سن کر مسکرائے، یہاں تک کہ دندان مبارک چمکنے لگے، اور فرمایا اطعمہ اہلک، یعنی اپنے گھر والوں کو ہی کھلا دو، یہی تیرا کفارہ ہے۔ مفتی عامر یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس حدیث کی جو شرح فرمائی ہے، اس سے حاصل ہونے والے چند مدنی پھول پیش کرتا ہوں۔ کفارے میں ترتیب معتبر ہے کہ اگر غلام آزاد کر سکتا ہے تو یہ کرے، اگر غلام نہ پائے تو 2 ماہ کے مسلسل روزے، اگر یہ ناممکن ہو تو 60 مسکینوں کا کھانا۔ اس کی انشاءاللہ ہم تفصیل آگے جا کر جب روزے کا کفارہ بیان کریں گے تو اس میں بیان کریں گے انشاءاللہ سمجھ۔ یعنی اپنا یہ کفارہ تو خود بھی کھا لے اور اپنے گھر والوں کو بھی کھلا دے، تیرا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ یہ ہے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا اختیار کہ اس کا کفارہ اس کے لیے انعام بنا دیا، ورنہ کوئی شخص اپنا کفارہ، اپنی زکوٰۃ نہ تو خود کھا سکتا ہے نہ اس کے بیوی بچے، مگر یہاں اس کا اپنا ہی کفارہ ہے اور اپنے آپ ہی کھا رہا ہے۔ نزہۃ القاری میں اس حدیث پاک کے تحت ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ جس سے چاہیں، جس حکم سے چاہیں مستثنا یعنی جدا فرما دیں۔ مسکینوں کو کھلانے کے بجائے خود کھانے اور اپنے اہل و عیال کو کھلانے کا حکم دیا ہے۔
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین کرام، یہ تھا ہمارا آج فیضان رمضان کا تیسرا لیکچر۔ انشاءاللہ عز و جل اللہ نے چاہا تو کل ٹھیک 2 بجے ہم انشاءاللہ چوتھے لیکچر کے ساتھ ہم حاضر ہوں گے، اور اس میں انشاءاللہ عز و جل ہم جو ہے وہ دیگر جو روزے کے اور رمضان کے مسائل ہیں ان کو ڈسکس کریں گے، ان کو بیان کریں گے۔ آپ کوشش کیجئے گا کہ ٹھیک 2 بجے آپ آ جایا کریں اور توجہ کے ساتھ آپ سماعت کیجئے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، مدنی مذاکرہ دیکھتے رہیے، رمضان کی برکتیں لوٹتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔